ایک پٹھان لڑکا کسی لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کلائی پر بلیڈ سے اس لڑکی کا نام لکھ رہا تھا۔ اچانک وہ پٹھان لڑکا زور زور سے رونے لگا۔ اس کے دوست نے کہا، ارے اس سے اتنا پیار کرتے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ پٹھان لڑکا روتے ہوئے، یار سپیلنگ غلط ہو گئی، میں نے غلطی سے ریحانہ ملک کی جگہ رحمان ملک لکھ دیا۔ ڈاکٹر شیخ سے، آپ تیل کون سا استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ صابن کون سا استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، یہ صوفی کوئی امپورٹڈ کمپنی ہے؟ شیخ، نہیں جناب، میں اور صوفی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو شادی کے چوتھے روز اس کی ساس نے دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بہو، یوں سمجھو کہ میں اس گھر کی وزیر اعظم ہوں، تمہارے سسر وزیر داخلہ ہیں، تمہارا شوہر یعنی کہ میرا بیٹا وزیر فراہمی وسائل ہیں، اور تمہاری نند یعنی میری بیٹی وزیر منصوبہ بندی ہے، تو تم کون سا محکمہ لوگی؟ بہو، ماں جی میں تو اپوزیشن میں رہوں گی اور آپ کی حکومت کو چلنے نہیں دوں گی۔ ایک لڑکا کسی پارٹی میں ایک خوبصورت لڑکی کو کافی دیر سے دیکھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی اور بولی، میرے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز ہٹا دیں گے؟ لڑکا خوشی سے، جی جی کیوں نہیں، بولے میڈم کیا ہٹانا ہے؟ لڑکی بولی، اپنی منحوس نظریں۔ ساس اور بہو کے جھگڑے کا رواج تو ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ایک دن کسی گھر میں ساس اور بہو کی آپس میں تکرار ہوئی تو ساس نے غصے میں بہو سے کہا، تم زیادہ بڑھ کر بات نہ کرو، اپنا منہ بند رکھو، یہ تمہارا سسرال ہے میکا نہیں، سمجھی تم؟ بہو نے بھی بڑے پیار سے جواب دیا، ہاں اماں جی، آپ بھی تو ذرا بریک پر پاؤں رکھیں، میکا تو یہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ کئی آرٹیکلز پڑھنے اور ڈاکٹروں کی باتیں سن کر میں نے بالآخر فاسٹ فوڈ سے توبہ کر لی تھی اور اب میں فاسٹ فوڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے اہل خانہ نے پیزا کھانے کی ضد کر دی تو میں انہیں ایک مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ لے گیا۔ اہل خانہ پیزا کھانے لگے تو میں ایک سائٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے دن میں نے فیس بک کھولی تو کسی نے میری تصویر اپلوڈ کر کے لکھا تھا، یہ ہیں بے حس امیر لوگ، خود پیزا کھا رہے ہیں اور ڈرائیور بیچارہ حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب بینائی کمزور ہونے کے باوجود شکار کے بے حد شوقین تھے۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ شکار پر گئے۔ جنگل میں شکار کے دوران ان صاحب کے سامنے کوئی چیز آئی تو انہوں نے اس پر فائر کھول دیا۔ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ جو جانور میں نے شکار کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ دوست نے جواب دیا، اس جانور کو درخت کہتے ہیں۔ 5 دوست شہر میں گھومنے آئے اور ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں جھگڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ طے پایا کہ ہوٹل کے گرد چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچے گا وہ بل دے گا۔ ان کے خلوص کو دیکھ کر مینیجر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کار دوڑ کا آغاز ہوا۔ مینیجر نے دوڑ کے شروع کرنے کے لیے سیٹی بجائی۔ مینیجر آج تک ان کے واپس گیٹ پر پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاسٹل میں مقیم ایک بیٹے نے ماں کو فون پر بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اتوار کے دن گھر نہیں آ سکے گا۔ بیٹے کی بیماری کا سن کر اس کا باپ اس سے ملنے اس کے ہاسٹل چلا گیا۔ جب باپ اپنے بیٹے کے کمرے پر گیا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر نکل کر چلی گئی۔ باپ نے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بیٹا بولا، بخار نے بس ابھی ابھی پیچھا چھوڑا ہے۔ باپ، ہاں میں نے بھی اسے دروازے سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ سردار جی نے ایک مہنگے ہوٹل میں کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ویٹر کو بل ادا کیا تو ساتھ اسے 10 روپے ٹپ بھی دی۔ ویٹر بولا، رہنے دے سردار جی، 10 روپے ٹپ لینا تو میری انسلٹ ہے۔
सरदार, तो फिर? वेटर, कम से कम 20 रुपए तो हो। सरदार, नहीं यार, मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। राना एक दावत वलीमा में शमूलियत के लिए गया। वहाँ वो ये महसूस करके कि उसके पास से गुजरने वाली हर लड़की उससे मुतासिर होकर मुस्कुराती थी, उसकी गर्दन फख्र से अकड़ गई। उसकी खुशी उस वक्त और बढ़ गई जब उसने देखा कि वलीमे में मौजूद हर बंदा उसे दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा देख रहा था। फिर एक बारिश बुजुर्ग उठकर राना के पास आए और आहिस्ता आवाज़ में बोले, बेटा, शायद जल्दी में तुम शलवार उल्टी पहन कर आए हो, बाथरूम में जाकर सीधी कर लो। एक साहिब हवाई जहाज के जरिए आ रहे थे। उनकी बीवी उनके इस्तकबाल के लिए लाउंज में मौजूद थी। जहाज से उतरकर लाउंज में दाखिल होते वक्त उन्होंने मुड़कर एयर होस्टेस से कहा, खुदा हाफिज नौरीन। बीवी ने हैरानी से कहा, आपको एयर होस्टेस का नाम कैसे मालूम हुआ? उन साहिब ने जवाब दिया, वो तुमने जहाज के अमले की लिस्ट में पढ़ा था। बीवी ने घूरते हुए कहा, अच्छा अब जरा पायलट का नाम भी बताओ। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और कहा, यार मुझे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर चलाना नहीं आ रहा, जरा मुझे समझाओ क्या करना है। फ्रेंड, माई कंप्यूटर पर जाकर माउस को राइट क्लिक करो। लड़की, कर दिया, अब आगे। फ्रेंड, अब डिवाइस मैनेजर खोलो। लड़की, खोल दिया। फ्रेंड, अब ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है। लड़की, जानो ऊपर तो सीलिंग फैन और छत है। एक शख्स मुल्क में तब्दीली का जबरदस्त हामी था। एक दिन वो अपनी बीवी से बातें करते हुए जोश में आकर इस मौजू पर तकरीर करते हुए कहने लगा, बेगम, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं चंद दिन में मुल्क की तकदीर बदल दूं। बेगम ने कहा, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहने घूम रहे हो। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ, कोई आग बुझाओ की दहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देगची में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। उसने आवाज दी, शेख साहब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर में गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। एक चरसी ने अपनी दोनों आंखों के एक अस्पताल को अतिया कर दी कि उसके मर जाने के बाद उसकी आंखें किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाएं। डॉक्टर उसकी इंसानी हमदर्दी के जज्बे से बहुत मुतासिर हुए। एक डॉक्टर ने पूछा, आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? चरसी, हाँ, ये आंखें आप जिस किसी को भी दें उसे ये बता दें कि ये आंखें सुबह 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं।